बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कैसे हुए। आइए उनका कंप्लीट स्टोरी जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसके मायने हाथ फेरने वाले हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर के अल्लाह के मरीज़ों को शफा अता फरमाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा अल्लाह का निशान है, क्योंकि आपको बग़ैर बाप के ही पैदा किया गया था। और फिर जो वो प्रोसेस था, जो 9 मंथ्स का एक प्रोसेस होता है, उसे सिर्फ आस्तीन में फूंकने के बाद से ही फ़ौरन अमल में लाया गया था। तो ये एक गैर मामूली वाक़या है और बहुत बड़ा मौजज़ा है ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इस बात की नफ़ी की है जो ईसाई मानते हैं कि मरियम अल्लाह की बीवी है, नाउज़ुबिल्लाह, या ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला एक पाक ज़ात है जो बीवी बेटा और कोई रिश्ता नहीं रखता, जिसको ना किसी ने पैदा किया है और जो ना किसी को पैदा कर चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला वाहिद अहद है। तो यहाँ इस किस्से में अल्लाह ताला ने जब अपनी निशानी दिखाई है तो गुमराह लोगों की इस्लाह भी की है। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे, उनका इल्म, उनकी दानाई भी बढ़ने लगी, लेकिन अभी तक नबूवत अता नहीं हुई थी। यहाँ तक कि आप 30 साल के हो गए। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इंजील नाज़िल फरमाई और आपने अल्लाह ताला के लिए लोगों की हिदायत का मामला शुरू किया, तबलीग का मामला शुरू किया, ताकि मुर्दा दिलों में ईमान के नूर को फूंका जा सके। साथ ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात भी अता फरमाए। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में ये भी शामिल है कि वो लोगों को ये भी बता दिया करते थे कि उन्होंने क्या खाया है, क्या छुपा रहे हैं। जिसके ऊपर वो हाथ फेरते थे वो शिफायाब हो जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाते और उनको फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। ये अल्लाह की शान है और उनको अता करदा मौजज़ा है। सबसे बड़ा मौजज़ा जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया वो ये था कि आपने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील का नुज़ूल हुआ और वो तौरात की तस्दीक करने वाले थे, जो कि तौरात उनसे पहले नाज़िल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को मौजज़ात भी दिखाते और ये बात भी समझाते कि वो तौरात की तस्दीक करने वाले हैं, इंजील लेकर आए हैं, अल्लाह ताला का हुक्म लोगों को बताते रहे, नमाज रोज़ा जो भी अल्लाह ताला के हुक्म थे तमाम लोगों को बताते रहे, उनको अल्लाह ताला की निशानियाँ मौजज़ात के तौर पे दिखाते रहे ताकि उनके ईमान को ताज़ा कर सकें। लोगों ने तमाम निशानियाँ देख लीं, लेकिन फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करते रहे। जब ईसा अलैहिस्सलाम को ये वाइब आई कि वो लोग कुफ़र से पीछे नहीं हटेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से, यानी वो लोग जो उन पर ईमान रखते थे, जो अल्लाह को मानते थे, उनके साथ दीन की राह में खड़े थे, उनसे पूछा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए सीना तान के मेरे साथ खड़ा हो सके। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोश व खरोश से ये बात कही कि हम आपके साथ हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहें कि हम ताबेदार हैं। अल्लाह ताला की मदद ये थी कि यहूदियों के दीन पर ईसाईयत के दीन को अल्लाह ताला ने ग़लबा दे दिया, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो दीन था इस्लाम, उसको। तो पहले जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो काफ़ी कम तादाद में थे और फिर ग़लबा पा गए, वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए, क्योंकि एक जमात जो कुफ़र करने वाली थी वो बिल्कुल अलग हो गई थी और वो ईमान नहीं लाई थी। ये वही लोग थे जो साजिशें कर रहे थे। अब जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उन्होंने कहा कि क्या आप अल्लाह से ऐसी दुआ कर सकते हैं कि वो आसमान से हमारे लिए खाना उतारे और हम उसमें से खाएँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो। तो लोगों ने कहा कि हम उसमें से खाना चाहते हैं और अपने ईमान को और ताज़ा करना चाहते हैं कि हमें यकीन हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आसमान से खाना उतारूंगा और तुम लोग उसमें से खाओ, लेकिन उसके बाद अगर तुम में से किसी ने कुफ़र किया तो उसे अज़ाब से कोई नहीं बचा सकेगा। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब कोई कौम कोई मौजज़े का मुतालबा करे कि वो मौजज़ा देखना चाहती है और वो ईमान ले आएगी, और मौजज़ा देखने के बाद अगर वो ईमान ना लाए तो फिर वो हलाक कर दी जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने आसमान से खाना उतारा, उन लोगों ने खाना खाया, लुत्फ़ अंदोज़ हुए और ईमान भी पुख्ता होता रहा। उनमें से एक इंसान ने बगावत की, उसने यकीन नहीं किया, तो उसका ज़िक्र हम आगे करेंगे। अब जो उस जगह के जो बादशाह थे, जो काहिन थे, वो परेशान हो गए कि भाई ये किस तरह के मौजज़ात हैं, ये क्या ईसा कर क्या रहे हैं ये, क्योंकि लोग उनके दीन को छोड़कर ईसा इब्न मरियम के पैरोकार बन रहे थे। अब उनको अपनी हुकूमत के लिए, अपने दीन के लिए खदशात नज़र आ रहे थे। वाज़ेह तौर पे उनकी हुकूमत डगमगा रही थी। उनमें ये खौफ वाज़ेह हो गया था कि हमारा दीन तो ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन ये बादशाहत, ये मर्तबे, ये सब छिन जाएगा और हर जगह बस ईसा इब्न मरियम का ही चर्चा होगा। अब उन्होंने प्लानिंग शुरू की। वो बादशाह के पास गए और उसको जैसे खाने पढ़ाने की कोशिश की कि भाई जो ईसा है वो ख़ुद को यहूदियों का बादशाह समझने लगा है। उन्होंने कहा कि वो जल्द आपसे आलिजा आपकी बादशाहत छीन लेगा, वो हर जगह ख़ुद को काबिज़ करना चाहता है। उन्होंने बादशाह के दिल में प्लानिंग करके खौफ बिठाया। तो बादशाह ने हुक्म दिया, बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसको सूली पर चढ़ा दो, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को। उस दौर में यही दस्तूर था, कत्ल नहीं करते थे, सूली पर चढ़ा देते थे। हाथों पैरों में कील ठोक दिया जाता था और सूली पर लटका दिया जाता था। तो इसी तरह लटके लटके जो भी इंसान होता था वो मर जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो यहूदियों ने प्लानिंग करके इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के क़त्ल की साजिश रची। आपको नबूवत मिलने के 3 साल बाद की बात है। इंजील मत्ता में ये कहा जाता है कि यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काया था वो रूम का गवर्नर था, उसका नाम प्लातीस था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करें। अब ये मौका तलाश किया जा रहा है कि कौन सा मुनासिब वक्त होगा, पूरी प्लानिंग से ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया जाएगा। और कैसे पता करेंगे कि मुनासिब वक्त कौन सा है? तो उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का एक शागिर्द था, उसको कुछ रिश्वत देकर उन्होंने उनकी मुखबरी पर लगाया कि हमें बताना कौन सा वक्त है कि जब वो अकेले हों और हम अपना काम कर सकें। ईसा अलैहिस्सलाम एक त्यौहार की वजह से बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे और अपने 11 शागिर्दों के साथ खाना खाने के बाद वो एक जगह पे चले गए, जहाँ शहर से बाहर एक जगह पर रात गुजारने चले गए वो अपने शागिर्दों के साथ। ज़ाहिर है वो अपने शागिर्दों को दर्स देते होंगे, उनको इस्लामिक टीचिंग उनकी करते होंगे। तो बहरहाल वो वहाँ चले गए।
پھر اپنے شاگردوں سے تھوڑا الگ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. پیالہ یہاں وہ موت کو کہہ رہے ہیں. اب انہیں وائب تو آئی گئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں, کنسپریسی کر رہے ہیں, ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ یا اللہ اگر ہو سکے تو یہ موت مجھ سے ٹل جائے. اب وہ اسٹوڈنٹ عیسیٰ علیہ السلام کا جس کو رشوت دی گئی تھی اور مقبری پہ لگایا گیا تھا, وہ ان لوگوں کو جو یہودی تھے سازش کر رہے تھے ان کو قتل کرنے کی, اور جو سپاہی تھے ان کو لے کے وہاں پہنچ گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے, اور ان لوگوں نے اس جگہ کو گھیر لیا. اب اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا. اور وہ جو شاگرد تھا جس نے رشوت لی تھی, ان کی مقبری کی تھی, یہودا نام کا جو شاگرد تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی, یعنی اسے عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی بنا دیا. سمجھ گئے ہوں گے آپ, شکلیں ملنے لگی. یہاں تک کہ یہودیوں, سپاہیوں, سب نے, جتنے لوگ موجود تھے, سب نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے اور انہیں لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم نے اس وجہ سے بھی ان پہ لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے ہم نے اسے قتل کر دیا ہے. حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی دیا, لیکن وہ شبے میں پڑ گئے. اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شبے میں ہیں, کیونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا, اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے. عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے, لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا. یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں, جبکہ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہے سلیب پر اور اس کے بعد آسمان پہ زندہ ہو کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی, یعنی دونوں گروپس کی, عیسائی اور یہودیوں کی جو ہے وہ بات کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہیں, وہ اصل حقیقت نہیں جانتے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار ہی نہیں کر سکے تھے. بہرحال ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو یہودیوں کا دین غالب آ گیا اور عیسائیوں کو دبا دیا گیا. عیسائیوں کے دین کی جو پرستش تھی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی. البتہ خفیہ طور پہ لوگ اس دین کو پوچھتے رہے, اس سے آگاہی حاصل کرتے رہے, اور یہ سلسلہ 240 سال تک اسی طرح چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. وہ روم کا بادشاہ تھا. اس وقت دین عیسائی بہت پھیلا, لیکن اس میں کچھ شرک شامل کر دیا. ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر ہی قائم رہے. اب جس بادشاہ کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ قسطن دنیا پہنچا, وہاں عیسوی مذہب کو اپنے طریقے سے اس نے زندہ کرنا چاہا. اس بادشاہ نے علماء اور تمام بڑے عہدے والے لوگوں کو اپنے پاس بلایا. ظاہری کفر کے سارے دروازے کھل گئے اور 3 گروپس میں لوگ ڈیوائڈ ہو گئے. یہ کہنے لگا کہ ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا اور پھر وہ آسمان پر چلا گیا. جو دوسرا گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے قیام کیا ہے, اور جب اللہ کا دل چاہا تو اس نے اپنے بیٹے کو واپس آسمان پہ اٹھا لیا. ان لوگوں کو نستوریہ کہتے ہیں. اکثر نصارہ کا یہی سوچنا تھا. اور پھر اب بات کرتے ہیں تیسرے گروپ کی. تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ کچھ عرصے تک زمین پر رہے, رشد و ہدایت کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا, اور یہ طبقہ مسلمان ہیں. ان کی انجیل میں بالکل بھی شرک نہیں پایا جاتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو باقی کے 2 گروپس تھے انہوں نے کنسپریسی کی, سازش کی, اور جو تیسرا مسلمانوں کا گروپ تھا ان میں سے کافی لوگوں کو قتل کر دیا. پھر اسلام اسی طرح کمزور رہا, یہاں تک کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی قریب آنے لگا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بھی کہا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے, عیسیٰ قیامت کی علامت ہے, اور بے شک تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو, میری فرما برداری کرو, یہی سیدھی راہ ہے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دوبارہ نازل کریں گے, اور یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ بس اب قیامت قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ جو گیپ ہے وہ تقریباً 560 سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ بہت جلد نازل ہوں گے, جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. وہ درمیانے خط کے ہیں, ان کا چہرہ سفید و سرخی مائل ہے, ان کے بال سیدھے ہیں اور بال خشک ہوں گے مگر ایسا لگے گا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. وہ مسجد دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے, سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے. نصرانیت کی تمام علامات یعنی کہ سلیب اور خنزیر سب کا خاتمہ کر دیں گے. ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے, صرف اسلام باقی رہ جائے گا. دجال کو بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروا دیں گے. پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا. ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی, یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے. بچے سانپوں سے کھیلیں گے, کوئی کسی کو تکلیف اور ضرر نہیں پہنچائے گا. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی. مسلمان آپ کی نماز جنازہ کر کے آپ کو دفن کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبود قرار دے دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تو پاک ہے, مجھے کسی طرح بھی اختیار نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا. اس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا. تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے, اور میں اتنا اہل نہیں کہ میں تیرے نفس کی بات جان سکوں. تمام غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے. میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا تمہارا ہم سب کا رب ہے. میں گواہ رہا جب تک ان پر رہا, پھر تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا, اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی تھی, اور وہ تورات کی ایک صحیح شکل تھی.
سو بات یہ ہے کہ ان کی جو بیسک ان کی ایجوکیشن تھی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ تورات کے مطابق ہی تھی، لیکن یہودیوں نے جو اس میں رد و بدل کر دیا تھا، اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کر دی تھیں اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب کی ہدایت کی کوشش کی، سب کو صحیح راستے پہ لانے کی پوری کوشش کی، اس میں محنت کی۔ آج یہودیوں کے پاس 4 کتابیں ہیں، انجیل 4 موجود ہیں ان کے پاس، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس جو 4 انجیل ہیں وہ ڈفرینٹ، بالکل غلط، ساری ہی غلط ہیں، یا اس میں کوئی وہ کتاب بھی موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ عیسائی جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو صحیح سے نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دے پاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان میں سے وہ انجیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا خالص ترجمہ موجود ہے۔ ان کے پاس ایسی کوئی انجیل نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکیں کہ اس کا سلسلہ عیسائیت کا کوئی پیور حصہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی نسخہ۔ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ، اور اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مسلسل بار بار یہ بات لوگوں کو بتائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا معجزہ ہے ان کی پیدائش۔ لیکن لوگوں کو ان کے منہ سے سن کر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور سب سے بڑی جہالت کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر یہ شک کر رہے ہیں، تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں، تو پھر اللہ کو ہی مانیں، اللہ کی عبادت کریں، شرک کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ایک پاک ذات ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنے لیے آہد کا الفاظ کہا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ساتھ کا نہیں ہے، شرک حرام ہے، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خود کو عیسائی کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان چیزوں کو واضح طور پہ سمجھیں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا یا اللہ کی کوئی نسل ہوتی تو دنیا میں یہ جو فرعون، الٹے سیدھے بادشاہ، پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، یہ سب ہیں، یہ کیوں ہے؟ پھر ایک حکومت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی بادشاہت زمین پر کیوں نہیں ہے؟ اس کے بیٹے ہر جگہ اپنا اپنا محل بنا کے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کی ہی شہنشاہی ہے پوری کائنات پر، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، اپنے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریئل لائف سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد